بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دو چار دنوں سے آپ کو عملیات و وظائف کے بارے میں بتلا رہا ہوں۔ میں ان باتوں کے کرنے کی وجہ سے کسی کی دل آزاری، طنز، تنقید یا کوئی اور بات کی وجہ سے نہیں کر رہا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی باتیں زبان سے کہنا آسان ہیں، اتنے یہ آسان نہیں بلکہ بہت مشکل ہیں۔ زبان سے بندہ زمین و آسمان کے کلابے ملا سکتا ہے، لیکن پریکٹیکل اور عمل سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مان لے میری بات کو۔ ایک بات جو میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، قرآن قرآن ہے، حدیث حدیث ہے، بزرگان دین سلف صالحین کی اقوال وہ اقوال ہیں۔ جب تک بندہ خود معرفت، تقوی، ورع، پرہیزگاری، صدق کی صفات کو اپنائے گا نہیں، اس وقت تک عملی میدان میں کسی کو کود جانا یا کودوانا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ بزرگان دین کی کیفیات یہ ہوتی تھی، سجادے پہ بیٹھنے کا حق اس کا بنتا ہے جو دل کی کایا کو پلٹ دے۔ میرے پاس یہ کتاب ہے نا، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، عوارف المعارف، پڑھیے۔ غوث پاک کی وفات کے بعد 6 مہینے گزرنے کے بعد یہ سجادے پر بیٹھے غوث پاک کے۔ وہ اس لیے کہ غوث پاک کی وفات کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردی کے چچا شیخ نجیب وہ سجادہ پر بیٹھے۔ 6 مہینے کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ ہر فنکار کو اپنے فن کا اندازہ ہوتا ہے۔ درزی کو بندے کا جسم کا 2 کاٹ دیکھ کر پتہ ہوتا ہے اس کے اوپر اتنا میٹر کپڑا لگے گا۔ اس طرح زمیندار کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنی گز زمین، ایکڑ مربع میں اتنا بیج لگے گا۔ گویا کہ ہر ایک کو اپنے فن کا اندازہ ہوتا ہے۔ کیا پیر اور عامل کامل کے پاس اتنا فن بھی نہیں ہے کہ وہ آنے والوں کو یہ بتا سکے کہ تم کس غرض سے آئے ہو، تمہاری مراد کیا ہے، تمہارا مدعا کیا ہے؟ بیچارے مرید کو سب کچھ بیان کرنا پڑتا ہے، پھر پیر صاحب کی مرضی کچھ عطا کریں یا نہ کریں۔ اس لیے عملی میدان میں خود آؤ، پتہ چلے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا، میں آپ کو ایک توجہ اور یکسوئی کا وظیفہ بتاؤں گا، آسان سے آسان ہے۔ چلو پہلے بتلائے دیتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد آپ اس میں ذات کو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ہر نماز کے بعد 100 بار، یا پورے دن میں 1000 بار۔ ہر نماز کے بعد اگر نہ پڑھ سکیں تو پورے دن میں 1000 بار پڑھیں۔ اور پھر جب تنہائی میں تھوڑا سا وقت ملے تو گردن کو یوں جھکا کر سانس کو اوپر کھینچیں، اللہ، یعنی آواز نہیں نکالیں، صرف ایک تصور میں سانس کو اوپر کھینچیں، بند کریں، اور جب چھوڑیں تو ہو اللہ، ہو، سانس کو اوپر کھینچیں، اللہ، باہر نکالیں تو ہو۔ یہ دوسری۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تہجد سے تھوڑی دیر پہلے اٹھیں، قضائے ضروریہ سے، حواجِ ضروریہ سے کیا کریں، فراغت پائیں، وضو کریں یا غسل کریں، 2 زانوں یا چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، اپنے گردن کو دل کی طرف جھکا لیں، سانس روک لیں،
دل میرا اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ چند دن کی مشق یعنی 40 دن آپ کر لیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ جو بندہ 40 دن تک کسی عمل کو کسی بات کو اپنا لیتا ہے وہ اس کی جبلت وہ اس کی تقدیر بن جاتی ہے۔ 40 دن آپ سچ بول کے دیکھیں، 40 دن آپ جھوٹ بول کے دیکھیں، 40 دن آپ گوشت کھا کے دیکھیں، وہ اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اس لیے اس بات سے یکسوئی حاصل کریں۔ بہت عرصہ کی بات ہے، میں جب کسی مسجد میں امامت خطابت کیا کرتا تھا نا، وہاں ایک بابا جی تھے، تقریباً اس وقت ان کی عمر کوئی 75-80 کے لگ بھگ تھی، اور یہ سینے کے اوپر ان کا بالکل کوئی ایک بال بھی نہیں، ہتھیلی کی طرح بالکل صاف، اور ان کی عادت تھی کہ وہ دن رات کو جب بھی سوتے تو قمیض اتار کے، تو وہ ان کے سین میں ایک درخت تھا کچنار کا، چھوٹی چھوٹی کلیاں ہوتی ہیں، سبزی بنا کے کھاتے ہیں، ہم اپنی زبان میں اس کو کولاڑ کہتے ہیں، کچنار کہتے ہیں، وہ ان کے سین میں تھا، اور اس کے پھل دینے کا ان کے پھول لگنے کا وہ وقت تھا، وہاں گرمیوں کا سیزن تھا جس دور میں ہوتا ہے، قمیض اتار کے سویا، کوئی ایسی روح آئی کہ ان کے اوپر مسلط ہو گئی، ان سے باتیں کرنے لگی، خراشیں لگی ہوئی، صبح جب اٹھے تو دوتے بوتے دوتیاں میرے پوچھنا ہے یہ کیا ہوا، وہ شرم کے مارے کسی کو بتا نہ سکے۔ قصہ مختصر میرے پاس آئے تو کہنے لگے مولوی صاحب آپ ٹی وی دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا ٹی وی تو میرے پاس ہے نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار جب کسی کے ہاں جاتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جس طرح ٹی وی میں خوبصورت لڑکیاں آتی ہیں نا، اسی طرح میرے پاس لڑکی ہے، اور اس نے میرے سے یہ مطالبہ کیا، میں نے نہیں مانا تو اس نے یہ میرا حشر کیا۔ آپ یقین جانیں کہ میں نے ان کو یہ لکھ کے دیا کہ ایک رکا لکھ کے سرانے کے نیچے دے دو، تو وہ آپ سے یہ کام نہیں کرے گی، میں نے اسے لکھ دیا۔ تو اس کے جواب میں اس نے یہ جواب دیا کہ تمہارا مولوی بڑا سیانہ بندہ ہے، میں اس کے ہاتھ آنے والی نہیں ہوں۔ مجھے ایک تجسس لگ گیا کہ یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے، پھر میں نے چند ایک علامات اس کے سامنے ظاہر کی، اس نے وہ بتا دی۔ بابا تھا چٹا ان پڑھ تھا، وہ اسے معلومات لیتا تھا، اس کو لے کر ہم دنکے مانسرے سے اوپر جو بابا رحمۃ اللہ مشہور تھے ڈنڈے مارنے والے، اس کے پاس لے گئے، وہاں سے کام نہ ہوا، پھر جناب بری امام کے چکر لگانے۔ بری امام میں ایک بابا جی، اتنی داڑھی رکھی ہوئی، ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی بیچاروں کے، یوں لمبا کر کے بیٹھتے تھے ٹانگ کو، اور ایک چھوٹے سے گتے پر لکھ کے لگایا ہوا تھا 10 روپے میں اپنی قسمت کا حال معلوم کریں۔ بیٹھے وہاں، کیا نام ہے اس بابا جی کا؟ فروز نام تھا، جو متاثرہ بندہ تھا فروز، والدہ کا کیا نام؟ یہ نام۔ اس نے بتانا شروع کیا جب تم پیدا ہوئے تھے یوں ہوا، جب یوں ہوا۔ میں نے کہا بابا جی یہ باتیں چھوڑ، 70 سال 75 سال پہلے کے پیدا ہوئے تھے، کیا ہوا اب ہے، کیا ہوا اب، اس کی جو مجاز صورت حال ہے بتا کیوں آیا؟ وہ مجھے کہتا ہے، وہ بابا جی جو بیٹھے ہوئے تھے، کتے بھونکتے رہتے ہیں، فقیر چلتے رہتے ہیں۔ مجھے بڑا غصہ آیا، پی گیا وقتی بول رہے، لیکن زبان پہ کنٹرول نہ رکھتا۔ میں نے کہا اب یہ کتا بھونکے گا نا تو پھر اپنے دامن کو بچانا ذرا، اسی طرح آپ اللہ گواہ ہے، اسی طرح میں نے کہا اب یہ کتا بھونکے گا، اب اس سے اپنے دامن کو بچا۔ میں نے کہا یہ لے 20 روپے، تو نے اس سے 10 روپے لیا نا، یہ لے 20 روپے، بتا میرے نام کے عدد کو اللہ کے نام کے کسی عدد کے ساتھ میچ کر کے دیکھا جس طرح اسم اعظم بنتا ہے۔ میں نے اپنا نام بتایا، والدہ کا نام بتایا، ادھر جوڑ ادھر توڑ ادھر کر ادھر کر، پھر ہوا کیا، ایک کتاب اٹھائی، وہ کتاب رکھی تھی اس نے احمد رضا خان صاحب کے ایک مرید خاص ہیں اقبال احمد نوری، شمع شبستان رضا اٹھائی، اس میں کہتے ادھر، جب یہ کتاب اٹھائی تو میں نے کہا بس کر دو بس، اس کتاب کا مصنف یا مؤلف یا اس کا عقیدت مند جو بھی ہیں احمد رضا خان صاحب کے حوالے سے، اگر وہ کہیں کہ کل قیامت ہے تو سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جو اس کو مانوں گا، اس لیے کہ مجھے اس شخص سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، دیکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ان کی تعلیمات، ان کا عشق رسول، ان کی باقی اہل بیت کے ساتھ جو محبت ہے نا، احمد رضا کسی سے بھولے نہیں ہے، مجدد دین و ملت۔ میں نے کہا بس کر دے، تجھے کچھ آتا یا نہیں آتا، لیکن اس کتاب کی وجہ سے میں مان لیتا ہوں
اس نے کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ بندہ میرا استاد ہے۔ میں نے کہا بابا جی اتنی لمبی داڑھی، جھوٹ، عمر زیب نہیں دیتا۔ اس نے جب 2-3 مرتبہ حلفاً یہ کہا نا کہ الف با تا سا میں نے احمد رضا خان صاحب سے شروع کی تھی مسجد میں پڑھنے کے لیے، بس حالات کچھ پارٹیشن کے دوران میں ایسے ہو گئے تھے کہ ہم ادھر وہ ادھر، مہاجر بن کے آگے وہ سب کچھ اپنا چھوڑ دیا۔ اب میرا دینی بھی اور دنیاوی بھی وارث تو بن، میرا اور کوئی نہیں ہے، نہ کوئی بیٹا بیٹی ہے، نہ کوئی، بالکل اکیلا ہوں۔ بریمام پیچھے مزار کے پیچھے جو ہے نا، بازار کے اندر ایک بہت بڑی بورڈ کا درخت تھا، اس کے نیچے اس کا گھر تھا۔ آپ اللہ پہ یقین کریں، اس نے میری منت کی کہ آپ یہ گھر بھی رکھ لیں، میرا جو کچھ علمی خزانہ ہے اس کے آپ وارث بن جائیں۔ اس وقت میں بھی گولڈا شریف سے نیا فارغ التحصیل ہوا تھا، درس نظامی کی ٹاپ نمبروں میں پاس کیا تھا، ٹاپ نمبروں میں۔ تنظیم المدارس میں میرا 2 نمبر تھا، پورے پنجاب میں میرا 1 نمبر تھا۔ یہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا رکھ اپنے پاس سب کچھ۔ کتاب دیکھ کر، میں بھی کتابیں دیکھتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ کتاب کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن صرف بازار سے کتابیں خرید کر یا یوٹیوب سے کوئی وظیفہ دیکھ کر آپ اگر اس کو اپنانا شروع کر دیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، ساری زندگی پڑھتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ یقین جانیں میرے سے رابطہ بہت لوگ کرتے ہیں، آتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کیا تصور لے کے آتے ہیں، جائیں گے تو پتہ نہیں ہاتھ ملائیں گے، 2 باتیں کریں گے، ہوا میں اڑنا شروع کر دیں گے۔ اسی وہم میں، اسی گمان میں نے ساری اپنی زندگی خیبر سے کراچی تک اور یہاں سے مدینہ پاک تک کوئی ایسا بزرگ چھوڑا نہیں ہے جس سے میں ملا نہ اور اپنی حاجت نہ پیش کی ہو، ملا کچھ بھی نہیں۔ آخر جب عمرے پہ گیا نا، تاجدار عرب و عجم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے سامنے بیٹھ کر نا یہی دعا کیا کرتا تھا، یا رسول اللہ میرے دامن کو بھر دیجئے، میں یہاں سے جاؤں نا تو بس جو بندہ میرے پاس آئے میں اسے جو بتاؤں وہ نامراد اور ناکام واپس نہ جاؤ، اس کی کوئی نہ کوئی امید لگی رہے، وابستہ رہے آپ کے دامن کی وجہ سے۔ آپ اللہ پہ یقین کریں، میرے اندر کچھ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ لن ترانیہ میں نہیں مارتا، جو کچھ ہے وہ آپ لوگوں کی امانت ہے، لیکن جو پایا ہے نا وہ اس سے پایا ہے کہ کیا کرو، صبر سے، تحمل سے، بردباری سے کام لو۔ کسی کے ساتھ دشمنی رکھتے ہو تو آپ یہ کہیں کہ اس کو کسی عمل کی وجہ سے زیر کرنا چاہتے ہو، اس کا کیا قصور ہے پہلے وہ تو دیکھو۔ تمہاری اپنی زیادتی کی وجہ سے تو وہ تم سے کنارہ کش نہیں ہوا، لیکن یہ تو دیکھو کہ جس عمل کو تم کر رہے ہو، خدا کی کلام پڑھ رہے ہو، وہ بھی خدا کی کلام کوئی پڑھ رہا ہوگا، وہ بھی نماز پڑھتا ہوگا، وہ بھی ہیلے بہانے فراڈ سے، چکر سے کچھ تو کرتا ہوگا نا۔ آخر خالق تو وہ اس کا بھی اللہ ہی ہے، اور خالق تمہارا بھی اللہ ہی ہے، مالک اس کا بھی اللہ اور مالک تمہارا بھی۔ اس لیے ان باتوں سے کیا کرو، چھوٹ جاؤ، اپنی سچائی کو، امانت و تقویٰ کو، پرہیزگاری کو، بس اس کو اپناؤ، خود بخود بہت بڑے عمل بن جاؤ گے، کامل بن جاؤ گے۔ بزرگان دین نے اسی طرح پایا ہے، تحمل سے، بردباری سے، صبر سے، شکر سے، تقویٰ سے، ورع سے، پرہیزگاری سے۔ تو اس لیے یا اللہ اس کو ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھیں، یا پورے دن میں 1000 بار پڑھیں۔ پھر ذکر انفاس، اللہ اللہ، اندر سانس کو لے جائیں اللہ، باہر نکلے تو ہو، اس کو ایسے کریں۔ صبح تہجد کی نماز کا لازمی اہتمام کریں، گردن کو جھکا کر کے دل کی طرف اپنے تصورات کو، اپنے خیالات کو مجتمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس ذات کو دیکھو کہ یہ میرے دل پر نقش ہے، بس اس ایک عمل کو اپنا لو، حیرت انگیز باتیں تمہارے ذہن میں آتی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان بنیادی باتوں کو اپنانے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔